ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الإمام الحسن وأصحابه مع أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وفي مكان آخر فاتقوا الله ما استطعتم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق. اللہ تعالیٰ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمہ میں عطیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے تھوڑے سے تعطل کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے درس حدیث اور درس فقہ و عقائد میں حاضری کا موقع عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی محفلوں میں بیٹھنے اور ان سے فیض پانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. پہلے ہم عرض کریں گے مختصر وقت کے اندر کہ ہم نے آج تک فقہ کے اندر کیا کیا چیزیں سیکھی اس کو 1 منٹ میں 2 منٹ میں دوہرا دوں گا. سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی نماز کی شرائط. کل 6 شرائط جن کا مجموعہ تھا مساوات. ان میں سے جو ہے ایک شرط ہے طہارت. اس کی ہم نے قدر تفصیل تھوڑی بہت پڑھ لی تھی. تفصیل ہم نے تھوڑی بہت پڑھ لی تھی. مثلا اس کے اندر وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور کن چیزوں سے غسل ضروری ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، اور تیمم کن صورتوں میں کرنا جائز ہے، تیمم کے فرائض کو کرنے کا طریقہ یہ ہم نے معلوم کر دیا تھا. آج تھوڑی بہت تفصیل اللہ کے فضل و کرم سے 2 اور شرائط جو ہماری نماز کی ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل ہم پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کی طہارت کے اندر بھی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں، لیکن ضروری چیزیں جو بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے وہ چیزیں الحمدللہ ہم نے بیان کر دیں. آج ایک دوسری شرط ہے ستر عورت، اور تیسری شرط ہے وقت نماز کا وقت کے اندر ادا ہوتا ہے. ان کی مختصر سی تفصیل ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو ستر جو ہے نماز کے وقت کتنا مسلمانوں فرض ہے. ویسے مستحب اور سنت میں مجھے لمبا مضمون ہے، لیکن جو چیز چھپانا فرض ہے نماز کی حالت میں وہ آج ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور وہ کیا چیز ہے کہ مرد کے لیے ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت، ناک کے نیچے سے لے کر اور گھٹنوں سمیت یہ جگہ چھپانا نماز کے دوران کیا ہے؟ فرض ہے. یہ تفصیل ہے ستر عورت. مرد کے لیے کون سی چیز شرمگاہ ہے؟ ناک کے نیچے سے لے کر
ناک چھپانا فرض نہیں ہے، ایسے چھپا لے اس کی مرضی ہے، ناک کا چھپانا فرض نہیں ہے۔ ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے اختتام تک یہ جگہ چھپانا فرد کے لیے ضروری ہے۔ اور عورت کے لیے کیا ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ نماز میں سارا جسم چھپانا اس کے لیے فرض ہے۔ ویسے چہرے کا پردہ عام لوگوں سے واجب کے درجے میں، وہ پردے کے احکام میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل آئے۔ دوسری یہ حکم ایک آپ سن لیں نماز کا کہ اگر کوئی بندہ ہے اور وہ ستر عورت کا خیال نہیں رکھ رہا نماز میں، مثلا مرد ہے، اس کو تھوڑا سا کپڑا میسر آیا جس سے اس نے بمشکل اپنے ناک سے لے کر گھٹنے اس نے کور کیے، تو اب اگر نماز کے دوران ستر کھل گیا اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو وہ ستر اس کا موجود تھا، کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا تھا، لیکن دوران نماز اس کے کپڑے کسی وجہ سے اتر گئے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کوئی بھی عضو ہے، ایک پورا عضو، مثلا یہ ران ہے، گھٹنے سے لے کر کان کی ابتدائی حصے تک یہ ایک عضو ہے، یا گھٹنا جو ہے یہ ایک پورا ایک عضو ہے، اس عضو کا چوتھائی حصہ، اس عضو کا چوتھائی حصہ اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر کھلا رہے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ شرط بہت ہو جائے گی۔ اتنی دیر جتنی دیر میں ایک رکن ادا ہو سکتا ہے، مثلا 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر کسی بھی ایسی جگہ جس کا چھپانا فرض تھا اس جگہ سے کپڑا 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چوتھائی حصے سے زیادہ اس عضو سے اٹھا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس کا کپڑا اترا رہا اور 1/4 سے کم ہے تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی، مقبول ہو جائے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ اور 1/4 سے زیادہ اترا لیکن فوراً چھپا لیا، 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے چھپا لیا تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ یہ دونوں شرطیں جب اکٹھی پائی جائیں گی کہ 1/4 سے زیادہ کھل جائے ستر اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے ایک عضو کا، تو اس طرح نماز ٹوٹ جائے گی۔ پورا ایک عضو اس کا چوتھائی حصہ کھلے اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے گا۔ تو یہ ستر عورت کا مسئلہ یہ ہے۔ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہے، مردوں کے لیے بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ آگے آج ہم نے جو دوسری شرط کی تفصیل پڑھنی ہے وہ ہے نماز کا وقت پر پڑھنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، یہ شرط ہے نماز کی۔ اور نماز کے لیے یہ شرط قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جو نماز ہے مومنوں پر کتاب موقوت ہے۔ کتاب موقوت، کتاب کا مطلب فرض، موقوت کا مطلب وقتی۔ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے ہمارے اوپر نماز، اور جب نماز اللہ نے فرض کی تو ساتھ اس کے وقت بھی فرض کر دیے تھے۔ فجر کی نماز فرض ہے اور فجر ہی کے اندر پڑھنا فرض ہے، اور ظہر کی نماز جس طرح فرض ہے اسی طرح ظہر کے ٹائم کے اندر پڑھنا فرض ہے۔ تو اس کو ہم آج اس مختصر نشست میں نمازوں کے اوقات جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی ایسی جگہ پر انسان پر گھڑی بھی نہ ہو اور باقی بھی کوئی اس قسم کی گائیڈ لائن اور رہنمائی کرنے والا موجود نہ ہو، تو یہ ایک حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنا لگا ہوں۔ تو اس طرح وہ حدیث اگر بندے کو یاد ہو تو نمازوں کا وقت متفر نکالے گا۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اگر وقت ہوا تو زوال کا ٹائم نکالنے کا ہم خود اپنا طریقہ معلوم کریں گے، کہ کسی سے پوچھنا نہ پڑے، نہ کسی کیلنڈر سے دیکھنا پڑے، نہ کسی سے پوچھنا پڑے، خود بندہ روزانہ کا زوال کا ٹائم خود نکال لے گا۔ یہ بھی اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ اگر آج ہم اگلی چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، ترمذی شریف ابواب الصلاۃ کی روایت ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نمازوں کے اوقات بتائیں، نمازوں کے اوقات بتائیں کہ صبح کا پڑھنی ہے، ظہر کا پڑھنی ہے۔ سرکار نے خاموشی اختیار کی۔ اتفاقاً جب اس نے سوال کیا تو وہ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت داخل ہونے والا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش رہے، لیکن آپ نے جیسے ہی دیکھا
کہ جو مکانوں کے سائے ہیں یا درختوں کے سائے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے سائے سورج سر سے مغرب کی طرف تھوڑا سا چلا اور تھوڑے سے سائے بننے شروع ہوئے، سرکار نے حضرت بلال کو فرمایا کہ اے بلال اذان کو، اذان آپ نے کہی اور سارے لوگ فوراً اکٹھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کا وقت دے کر آپ نے جماعت کروا دی۔ پھر عصر کا وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار میں بیٹھ رہے، جیسے ہی ہر چیز کا سایہ ڈبل ہوا، مثلا ایک چیز ہے اس کا قد جو ہے وہ 5 فٹ ہے، اس کا سایہ جب 10 فٹ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت بلال کو حکم فرمایا اور آپ نے اذان دی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کھڑی کرا دی۔ جب سورج غروب ہوا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان ہوئی، جماعت ہو گئی۔ پھر مشرق کے اندر ایک شفق ہوتا ہے، شفق پر اتفاق ہے علماء کا، شفق کی تاریخ میں اختلاف ہے، اور جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ جب سرخی سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر تک آسمان پر سرخی رہتی ہے، سرخی کے بعد ایک سفیدی سی آ جاتی ہے۔ زیادہ تر صحیح قول یہی ہے کہ سرخی کے بعد جب سفیدی جب تک موجود ہے اتنے وقت تک جو ہے وہ جناب والا مغرب کا وقت باقی ہے۔ جب سفیدی غائب ہو جائے، سرخی بھی غائب ہو جائے، سفیدی بھی غائب ہو جائے، بالکل اندھیرا چھا جائے تو اس وقت عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پھر جب شفق غائب ہوا اور جب سفیدی ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت بلال کو فرمایا کہ اے بلال اذان کرو۔ آپ نے اذان کہی اور جماعت ہوئی اور باقی سنتیں وغیرہ صحابہ کرام نے ادا فرمایا اور فطر بھی ادا کی۔ اس طرح عشاء کی نماز اس وقت پڑھی گئی جب سرخی کے بعد والی سفیدی غائب ہو جائے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سحری کا وقت، جس وقت ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ سحری کا وقت جب روزہ بند کرنے کا کہتے ہیں، اسپیکر پر کے روزہ کھانا پینا بند کرنا، جب وہ وقت ہوا جسے صبح صادق کہتے ہیں، صبح صادق کہتے ہیں، یہ مشرقی میں اگر لوگوں کے بلب وغیرہ بند ہوں اور ویران سا علاقہ ہو تو وہاں پر محسوس ہو سکتا ہے کہ ایک روشنائی سی نمودار ہوتی ہے، پہلے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کافی دیر بعد ایسی سفیدی نمودار ہوتی ہے جو بالکل ہمیشہ کے لیے کھڑی رہتی ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ تو پہلے والی کو کہتے ہیں صبح کاذب، وہ صبح کا اشارہ دیتی ہے لیکن پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اس سے صبح نہیں ہوتی۔ پھر بعد میں جو ہوتی ہے روشنائی ہوتی ہے، پھر وہ کھڑی رہتی ہے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ تو صبح کاذب کے وقت فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا بلکہ صبح صادق کے وقت شروع ہوتا ہے۔ تو صبح صادق کا جو لفظ بولا جاتا ہے کہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس سے پہلے صبح کاذب ہوتی ہے، اس کے بعد پھر صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح صادق کا مطلب کیا ہے کہ اب روشنائی ہوئی ہے تو پھر اندھیرا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے روشنائی رہے گی جب تک کہ دن نہ ہو جائے۔ تو سرکار نے اس وقت جب فوراً صبح صادق طلوع ہوئی تو سرکار نے اذان کا حکم دیا، جماعت کھڑی ہو گئی، سنتوں کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی۔ پھر دوسرے دن جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو انتظار کروایا۔ ظہر کا وقت داخل ہوا، پھر چلتا رہا حتیٰ کہ ہر چیز کا سایہ جب ڈبل ہونے سے تھوڑا قبل وقت تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اذان کہی گئی، اس کے بعد جماعت کرے گی۔ پھر عصر کا وقت تھا، پہلے دن تو سرکار نے اسی وقت جب ڈبل ہوئی تو اذان پڑھوا دیا، چیز کا سایہ جب ڈبل ہوا۔ دوسرے دن سرکار نے عصر کا وقت اس وقت تک مؤخر کر دیا جب تک کہ سورج پر نظر نہیں پڑتی تھی، سورج کا رنگ تبدیل ہونے سے پہلے آپ نے عصر پڑھا دی۔ اور مغرب کی نماز حدیث پاک کے مطابق سرکار نے دونوں دن ابتدا ہی کے اندر پڑھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مغرب کی نماز شروع میں ہی پڑھنا مستحب ہے اور مغرب کی نماز مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ مغرب کی نماز مؤخر کرنا مکروہ ہے،
اس کی یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں جتنی بھی ہیں ظہر کی نماز کا وقت کا فرق ہوگا، کہیں پر 2 بجے ہے تو کہیں پر 1:30 بجے ہوگی، کہیں پر 2:30 بجے ہوگی. اسی طرح عصر کے وقتوں میں فرق ہوتا ہے، عشاء کے وقتوں میں فرق ہوتا ہے. لیکن جہاں پر بھی آپ کیلنڈر مشاہدہ کریں گے تو مغرب کی نماز کا وقت یہی لکھا ہوا ہوگا کہ غروب آفتاب. یہ نہیں ہوگا کہ غروب آفتاب اگر 7:30 ہے تو جماعت جو ہے وہ 7:45 کرائی جائے، نہیں، بلکہ فوراً جماعت کرائی جاتی ہے، کیونکہ سرکار نے جب وقت بتائے نمازوں کے دونوں دنوں میں آپ نے غروب آفتاب کے فوراً بعد مغرب کی جماعت کرا دی. تو یہ مغرب کا وقت سرکار نے بیان کیا. اور دوسرے دن جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری سے تھوڑا پہلے، صبح صادق طلوع ہونے سے قبل، جس طرح کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ روزہ کا سحری بند ہونے سے 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے تک سرکار اس وقت میں عشاء کی نماز پڑھائی. دوسرے دن پہلے دن کب پڑھائی تھی؟ جب مغرب کے فوراً بعد پہلی غائب ہوئی تھی اس وقت پڑھائی تھی. دوسرے دن صبح صادق قریب جا کے پڑھائی. اور جب صبح کی نماز تھی وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یا تو سورج طلوع ہونے والا ہے یا پھر ہو چکا ہے. اتنا زیادہ جو ہے وہ سویرا ہو گیا، دل ہر طرف اجالا اور روشنائی ہو گئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دوسرے دن کی نماز پڑھائی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو بلاؤ، اس بندے کو بلاؤ جو نمازوں کے وقت پڑھ رہا تھا، پوچھ رہا تھا. جب وہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں نے وقت پوچھا تھا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ 2 دن نمازیں پڑھی ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں. تو آپ نے فرمایا ان 2 وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے، ان 2 وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے. تو حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ظہر کی نماز کا وقت اب سے لے کر کب تک ہے؟ حدیث پاک میں پوری ترتیب مختلف ہے، ہم دوسری ترتیب سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ظہر کی نماز کا وقت جب کسی چیز کا سایہ تھوڑا سا بن جائے، ابتدا کے اندر اس کے جب یہاں سے اس کا وجود شروع ہوتا ہے، ابتدا میں تھوڑا سا آدھا فٹ 4 انچ 6 انچ اتنا سایہ بن جائے، اس وقت سے لے کر ہر چیز کے سائے کے 2 گنا ہونے تک ظہر کی نماز کا وقت، اس کے درمیان جو ہے نماز بندہ ادا کر سکتا ہے. اور عصر کی نماز کا وقت ہر چیز کے سایہ جب 2 گنا ہو جائے گا تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اس سے لے کر جب تک کہ سورج کا رنگ متغیر نہیں ہوتا. سورج کا رنگ متغیر تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورج پر جب تک نظر نہیں ٹکتی، اتنا تیز ہوتا ہے سورج، اس وقت تک نماز عصر ادا ہو سکتی ہے. اور اتنا کمزور ہو گیا ہے سورج، اس کو آنکھوں سے بندہ دیکھ سکتا ہے تو نماز عصر ہو جائے گی لیکن مغروب ہو جائے گی. اس سے پہلے تک غروب بھی نہیں ہوتی. اور یہ آخری 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے نا سورج غروب ہونے سے پہلے اس سے پہلے سورج طاقتور رہتا ہے، اس پر نظر نہیں جاتی. تو یہ عصر کا وقت ہوا. ہر چیز کے سایہ ڈبل ہونے سے لے کر سورج کے رنگ کے تبدیل ہونے تک یہ عصر کی نماز کا وقت ہے. اور ویسے فقہی طور پر اور تحقیق کے مطابق ظہر جو ہے وہ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے لے کر عشاء کی نماز سے پہلے تک نماز کا وقت ہے. لیکن مستحب یہی ہے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے بندہ مغرب کی نماز ادا کر لے. اگر کسی کی مجبوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا گاڑی والا آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اسٹاپ نہیں لگا رہا، اگر مجبوراً آپ کی تھوڑی سی مؤخر ہو گئی ہے تو پھر آپ قضا کرنے سے بہتر ہے کہ مطلوب وقت میں ادا کر لیں. قضا سے بہتر ہے کہ مغرب کی نماز ادا کر لیں. مغرب کی نماز کا وقت جو تحقیق کے مطابق ہے غروب آفتاب سے لے کر جو ہے عشاء کی اذانوں سے پہلے تک مغرب کی نماز کا وقت ہے. لیکن مستحب یہ ہے کہ اول وقت میں اندھیرا ہونے سے پہلے بندہ ادا کر لے. اب آیا جی عشاء کی نماز کا وقت. عشاء کی نماز کا وقت جب سرخی کے بعد سفیدی ہو کر وہ غائب ہو جائے، اس وقت سے لے کر صبح صادق سے پہلے اگر رمضان سے مثلاً اگر ہو، اگر عشاء کی نماز کسی نے نہیں پڑھی تو جب تک الارم نہیں بجتے سحری کے ختم ہونے کے، اس سے پہلے تک عشاء کی نماز کا وقت موجود ہے اور عشاء کی نماز انسان ادا کر سکتا ہے. یہ تھے نمازوں کے اوقات. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب 2 نمازیں علیحدہ ہیں وہ رہ گئی ہیں، ان کی علیحدہ سے اوقات نہیں ہیں. ایک ہے نماز جمعہ اور دوسری ہے نماز فطر.
یہ دو نمازیں علیحدہ سے رہ گئی، تو ان کا علیحدہ سے وقت یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ظہر کا ٹائم ہے وہی جمعہ کا ٹائم ہے۔ جس وقت میں جمعہ ہو سکتا ہے اسی وقت میں ظہر بھی ہو سکتی ہے، اسی وقت میں جمعہ ہو سکتا ہے۔ اور جو وقت عشاء کا ہے وہی وقت جو ہے وہ وطر کا بھی وہی وقت ہے۔ ہاں ترتیب اس میں ضروری ہے وطر میں اور عشاء میں، کہ پہلے عشاء پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد ضروری ہے کہ وطر بعد میں پڑھے جائیں گے۔ اگر جان بوجھ کر وطر پہلے پڑھ لے گا اور عشاء بعد میں پڑھے گا تو وطر نہیں ہوں گے، عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ وطر پڑھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر بھول کر کسی نے وطر پڑھ لیے نماز سے پہلے اور بعد میں یاد آیا کہ میں نے عشاء نہیں پڑھی تھی، یا بعد میں یاد آیا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جب عشاء کی نماز ہوئی نہیں، تو اب دوبارہ صرف عشاء کی نماز پڑھنے کے طرح آپ کی ہو گئے۔ اگر کسی کی بھول کی وجہ سے یا بھول کر وطر پہلے پڑھ لیے جائیں پھر ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر اگر آپ پڑھیں گے تو وطر نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہیں اوقات اس چیز کے لیے، نمازوں کے اوقات۔ اب ہے مکروہ اوقات تین، جلدی سے وہ ہم یاد کر لیں گے۔ مکروہ اوقات ہیں تین۔ ایک ہے صبح کی فرض ادا کرنے کے بعد، بخاری شریف حدیث ہے لا صلاۃ بعد الفجر، اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے۔ اور فقہاء کرام نے یہی کہا ہے کہ سورج بلند ہونا سے مراد یہ ہے کہ اس پر نظر نہ پڑے، اتنا بلند ہو کہ اس کی طرف بندہ دیکھ نہ سکے۔ اور یہ علماء کے قول کے مطابق 20 منٹ ہے، اور احتیاط کرے تو بندہ 20 منٹ ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ سورج شروع ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ تک نماز پڑھنا رکوع سجود والی کے مطلوب ہے۔ اور دوسرا وقت وہ ہے عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اگر عصر کی نماز لیتے ہیں تو وہ تو پڑھ سکتا ہے، لیکن عصر کی اگر پڑھ لی ہے تو اس سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی بھی رکوع اور سجود والی عبادت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اور تیسرا وقت جو مکروہ ہے وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں زوال کا وقت، جسے ہم کیا کہتے ہیں زوال کا وقت۔ اصل میں یہ ہوتا ہے استوا کا وقت، اصل میں کیا ہوتا ہے استوا کہتے ہیں اسے، لیکن کچھ عام میں زوال شروع ہو گئے، زوال کے وقت جو ہے وہ نہیں پڑھنے چاہیے، نوافل وغیرہ یا نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اصل میں تحقیق کے مطابق زوال سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ زوال کا لغوی معنی ہوتا ہے سورج کا ظاہر ہو جانا۔ سورج جب سر پہ کھڑا ہے تو یہ استوا ہے، اس وقت نماز پڑھنا مقبول تحریمی ہے۔ اور جب سورج زائل ہو جائے مطلب کیا ہے کہ اب زوال شروع ہو گیا، سورج زائل ہو گیا، حقیقت میں زوال کے وقت ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن جس کو ہم زوال کہتے ہیں وہ قیام میں وہ حقیقت میں کیا ہے استوا ہے۔ استوا شمس، سورج کا سر پر کھڑے ہو جانا، جب سورج بالکل سر پہ کھڑا ہوگا اس وقت نماز پڑھنا مقبول تحریمی ہوگا۔ تو اب یہ وقت ہمارے لیے سہولت تو موجود ہے کہ ہم کیلنڈر سے پڑھ سکتے ہیں چھپے ہوئے جو نقشے ہوتے ہیں نماز کے، لیکن اگر کسی کے پاس نقشہ نہ ہو تو وہ کہاں سے معلوم کرے گا کہ زوال کا وقت کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا؟ اس کے لیے ایک قانون ہے، استوا کا وقت نکالنے کا قانون یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نصف النہار شرعی اور ایک ہوتا ہے نصف النہار عرفی۔ ایک ہمارے عرف میں دن ہوتا ہے اور ایک شریعت میں دن ہوتا ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے شریعت میں دن ہوتا ہے اور ایک عرف عام، ہمارے عرف عام میں دن ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دن ہو گیا، کب کہتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دن ہو گیا۔ اور شریعت کیا کہتی ہے کہ جب صبح صادق ہو گیا، صبح صادق کا وقت ہو گیا تو اب دن شروع ہو گیا۔ اب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ہے شریعت میں دن۔ اور عام میں دن کیا ہے سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ دن ہے۔ عام میں لوگوں کی اصطلاح کیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ دن ہے، اور شریعت کیا کہتی ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کے درمیان میں یہ دن ہے۔ تو اب زوال کا وقت نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ٹائم کا دونوں کا آدھا آدھا نکال دیں۔ مثلا جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے وہ لکھ لیں اور اس کا درمیان لکھ لیں، اس کا درمیانی وقت کیا ہے، اور پھر سورج کے طلوع سے لے کر سورج کے غروب تک اس کا بھی درمیان نکال دیں۔ یہ جو دو درمیان ہیں ان کے درمیان والا وقت جو ہے یہ استوا کا وقت ہے۔
نصف النہار شریف اور نصف النہار اوفی کے درمیانی وقت کو مقبول تعلیمی وقت کہتے ہیں، جس کے اندر نماز پڑھنا مقبول تعلیمی وقت ہے۔ غروب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا درمیان نکالیں، اور غروب آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیان، یہ دونوں درمیان میں آپ نشان لگا لیں۔ ان کے درمیان آدھا گھنٹہ بنے گا، 40 منٹ ملیں گے یا 50 منٹ جتنے بھی بنیں گے، یہ عبادت کے مقبول تعلیمی ہونے کا وقت ہے۔ یہ خود سے بھی پتہ نکال سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو صرف برکت کی خاطر ایک دو حدیث تقویٰ کے موضوع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تقویٰ کے عنوان سے کیا فرمایا۔ آج کا عنوان کیا ہے؟ تقویٰ، جس کو ہم عام زبان میں پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، کہ اے ایمان والو اللہ سے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، جتنا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، جتنا اللہ سے ڈرنے کا اور پرہیزگاری کا حق ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ اب اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ بھی شاید ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تقوی کا حق ادا کر سکے۔ اب حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ جتنا بھی ہم ڈریں گے اللہ کی شان اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے زیادہ ڈرا جائے۔ پھر ہم اپنے ڈر کو مزید بڑھائیں گے تو اللہ کی شان اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تقوی کا، پرہیزگاری کا اور ڈرنے کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنے ڈرو جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی۔ اللہ سے اتنے ڈرو جتنی تمہیں اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ تو علامہ شرف الدین نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، کہ جتنی انسان کے پاس طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی، جتنی پرہیزگاری اور نیکوکاری کرنے کی انسان کے اندر طاقت ہے، اگر پوری طاقت بندہ اللہ کے تقوی میں لگا دے تو بندہ اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر رہا ہوں۔ حق یہی ہے کہ جتنی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے وہ ضرور آپ اللہ سے ڈرنے میں صرف کریں۔ اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا۔ آپ نے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے نا اصل وہ دل کا تقویٰ ہے۔ اصل تقویٰ کون سا ہے؟ دل کا تقویٰ ہے۔ ظاہری طور پر بڑے بے وقار انسان ملتے ہیں، لیکن جب ان سے واسطہ پڑتا ہے، جب شریعت کو، دین کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے تقوی کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کا تقویٰ دل کا تھا یا صرف ظاہر کا تقویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کا تقویٰ عطا فرمائے۔ اور تقوی کا مفہوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے کعب مجھے یہ بتاؤ کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ یہ آخری قول ہے حضرت کعب الاحبار کا، اس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت کعب الاحبار نے پوچھا کہ اے عمر تم مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں پر بہت زیادہ کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار، ایسا راستہ، خطرناک راستے سے کبھی گزرے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب میں اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتا تھا بچپن میں تو ایسے راستوں سے اکثر میں گزرتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ جب ایسے راستے سے گزرتے تھے تو کس طرح گزرتے تھے؟ ہمارے گزرنے کی کیا طریقہ کیا کرتے تھے کم سے کم؟ آپ نے فرمایا کہ میں بالکل اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا، اور جو اضافی کپڑے لٹک رہے ہوتے تھے دامن کے تو وہ بھی میں پکڑ لیتا تھا، اور بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر میں اندر سے کانٹوں کے اندر سے گزر جاتا تھا۔ تو حضرت کعب الاحبار نے فرمایا کہ اے عمر یہی تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ جب انسان گناہ کے قریب جائے، انسان اپنے کپڑے بھی سمیٹ لے، اپنا بدن بھی اپنا جو ہے وہ چکتا چکاتا ان چیزوں سے گزار لے۔ انسان جیسا جھاڑیوں سے اور کانٹوں سے بچتا ہے اسی طرح گناہوں سے بچنا شروع کر دے تو وہ سمجھ لے کہ وہ تقوی اور پرہیزگار ہے۔ جس طرح کانٹوں سے اور زخمی کرنے والی چیزوں سے بچتا ہے، اسی طرح انسان گناہوں سے بچے، کیونکہ کانٹے کا زخم اور جھاڑی کے کانٹے کا زخم تو دنیا میں عارضی طور پر 10 منٹ 15 منٹ کے لیے لگے گا، پھر ختم ہو جائے گا، لیکن گناہوں کے زخم
فیضان معاشر کو پتہ نہیں کیسے ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرمائے. تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے، کیونکہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ سے کوئی پوچھ تو سکتا نہیں کہ اس گناہ کی اتنی سزا کیوں دے رہا ہے. اس سے بہتر یہی ہے کہ انسان گناہوں کے اندر سے اپنے آپ کو اسی طرح بچا لے. وَإِذَا بَرُّوا بِالْقَتْلِ بَرُّوا كِرَامًا. قرآن کہتا ہے کہ جب فضول اور بےہودہ چیزوں سے مسلمان گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ اور تقریم کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اس برائی کی طرف مسلمان توجہ بھی نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل کا تقویٰ عطا فرمائے. اور جس طرح ہم اپنے آپ کو زخموں سے اور دنیاوی بیماریوں سے بچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو روحانی بیماریوں سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.